اسی طرح افطاری کے حوالے سے یہ بھی کہ افطاری کس چیز سے کی جائے، افطاری کس چیز سے کرنا سنت ہے۔ انس بن مالک کی حدیث ہے جسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطوبات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ عام کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، اگر کھجور بھی نہ ہوتی عام کھجور بھی، فرماتے ہیں کہ پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اصل تو یہ ہے کہ اگر تازہ کھجور میسر ہو تو آدمی اس پہ افطاری کرے، ورنہ عام کھجور پر، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کرنا یہ ہے سنت ہے۔ لیکن اگر پانی بھی میسر نہ ہو، نہ کھجور ہے نہ پانی ہے، تو پھر آدمی کو جو میسر ہو کھانے پینے میں سے اس سے افطاری کر سکتے ہیں۔ یعنی پانی کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی کہے کہ پانی اگر نہیں ہے تو پھر آدمی یہ چیز کر لے۔ اچھا، اگر پانی بھی نہیں ہے اور نمک ہے، ہمارے بعض لوگ نمک سے افطاری کے بارے میں ان کے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، تو یہ سراسر غلط چیز ہے، جھوٹی چیز ہے۔ نمک سے افطاری کے حوالے سے کسی سے حدیث میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ تو اگر پانی بھی نہیں ہے تو آدمی جو بھی چیز میسر کھانے پینے کی اس سے افطاری کر سکتا ہے، لیکن نمک سے افطاری کرنا حقیقت میں بالکل حدیث کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک سارے دن کا بھوکا پیاسا آدمی اور اس پیاس کی شدت کے آدمی اور اوپر سے نمک کھائے، تو حقیقت میں عقل بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ آدمی کیسے جو ہے نمک سے افطاری کر رہا ہے۔ تو اللہ کو لحاظ پانی اگر نہیں ہے تو آدمی کسی بھی چیز جو میسر اس سے افطاری کر سکتے کھانے یا پینے کی۔ لیکن اگر کھانے پینے کو کچھ بھی میسر نہ ہو، ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، اور صرف ہوتے نہیں بلکہ موجود ہیں، ایسے حالات سے بھی لوگ دوچار ہیں کہ ان کو افطاری کے وقت کچھ کھانے کو میسر ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے، درس ہے اس روزے سے ہم کو جو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر طرح طرح کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر سجی ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر یہ انعامات کیے ہیں، تو اللہ کا ان نعمتوں پر کہاں تک شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی ان طرح طرح کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا احساس ہے کہ جن کو افطاری کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے، اور یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں، جس طرح میں بتایا کہ حقیقت ہے، تو اللہ کو لحاظ اگر افطاری کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو تو آدمی کیا کرے۔ اس کے بارے میں ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہمارے سامنے کا جو ہم پیش کر سکیں، تو اس میں پھر علماء کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز کھانے پینے کی میسر نہ ہو آدمی کو جس سے افطاری کر سکتا ہو، تو پھر جو ہے وہ افطاری کی نیت کر لے، کیونکہ نیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حتیٰ کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت ہی نہیں، اگر آدمی دن کے وقت بھی کسی وجہ سے آدمی اپنا روزہ توڑنے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ توڑتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس کی نیت کرنے سے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس کو اس روزے کی قضا دینا ہوگی۔ پہلی بات تو بلا عذر جو ہے توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرے کسی وجہ سے اس نے روزہ نیت اپنے توڑنے کی افطار کرنے کی نیت کر لی، تو کیا ہے اس کا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بعض اوقات چیزیں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے روزہ نبھانا، اس کو پورا کرنا مشکل ہے، تو کہتا ہے کہ چلو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی نیت کر لیتا روزہ توڑنے کی، اگرچہ اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، صرف نیت ہی اس نے کر لی روزہ توڑنے کی، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کو اس کی جگہ پر روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی میسر نہ ہو تو وہ کیا ہے، نیت سے بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، نیت سے کر لے، اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کھانے پینے کی ملتی ہے تو وہ کھا بھی لے۔